بہت سارے امام ہیں ہمیں بتاتے ہیں شرعی مسائل، جمعے کے اندر مسئلے ہو جاتے ہیں، نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں اور شرما شرمی کے اندر کہ میں کیا کروں، بےزتی ہو جائے گی، 600 بندہ پیچھے کھڑا ہے، تو سب کی نمازوں کا وبال اپنے سر لیتے ہیں۔ عوام کو تو نہیں پتا نا، عوام تو بری الذمہ ہے، لیکن امام پر ذمہ داری ہے۔ وضو ٹوٹا ہے، شرما شرمی نہیں، فوراً نائب بناؤ۔ اسی وقت آپ نائب بنا سکتے ہیں، آپ پیچھے فوراً ہٹ جائیں مصلی سے، ناک پہ ہاتھ رکھیں اور اشارہ کریں، امام مؤذن آگے آ جائے گا، نماز ویسے جاری ہے۔ لیکن اگر اداکاری کرتے ہیں، رکوع میں وضو ٹوٹ گیا اور پھر ناٹک کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، یہ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک اداکاری کر رہے ہو نا۔ آپ کی نماز تو کب کی ٹوٹ چکی ہے، آپ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ امام بڑا شدید گناہ گار ہے، اور اگر کوئی ایسا امام ہے جس نے اس طرح کیا ہے تو اب اسی بڑے مجمع کے اندر اعلان کرنا ضروری ہے کہ بھائی آج سے 6 مہینے پہلے جمعے میں ہوا خارج ہو گئی تھی اور میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے نماز جاری رکھی ہے، خدا را وہ نماز ریپیٹ کر لیں، یہ بتانا فرض ہے۔ ایسے ہی مر گیا وہ امام تو 600 بندوں کے جمعے قضا ہونے کا وبال اس کے کندھے پر ہے۔ تو ایسے میں امام کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ آپ جمعے میں 1 رکعت کے بعد مؤذن کو اپنا خلیفہ بنا لیں تو آپ کی عزت بڑھے گی کہ یار یہ امام صاحب کتنی ہماری نمازوں کی فکر کر رہے ہیں، کہ اگر نماز ٹوٹی ہے، ان کا وضو ٹوٹا ہے، تو اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے ہماری نماز کی پرواہ کی ہے۔ تو کبھی بھی شرما شرمی نہیں ہونی چاہیے، آپ فوراً خلیفہ بنائیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نکسیر پہ، حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں اگر وضو ٹوٹ جائے تو نکسیر پر ہاتھ لگ کے نکل جائے، لوگوں کو یہ لگے گا اس کی ناک پھوٹ گئی ہے، خون نکل رہا ہے، تو عزت بھی سیو ہو جائے گی، دوسرا کچھ غلط نہیں سوچے گا بندہ، اور بندہ وہاں سے نکل جائے۔ تو امام صاحب کے لیے بھی یہی ہے، ناک پہ ہاتھ رکھے تو مؤذن صاحب فوراً 2 قدم چل کے آگے آ جائیں، اسی جگہ سے نماز کنٹینیو کر لیں۔ امام صاحب نے اگر الحمد پڑھ لی ہے تو یہ سورت پڑھ لیں، امام صاحب رکوع میں تھے تو رکوع میں ہی وہ 2 قدم چل کے آگے چلا جائے اور آگے مؤذن کنٹینیو کر لے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رکن امام بے وضو پڑھا دے۔ اگر رکوع میں وضو ٹوٹا ہے اور یہ کہتے ہیں یار چلو تھوڑا سا اور چلاتے ہیں، آگے کھینچتے ہیں نماز کو، اور پھر رکوع ادا کر لیا، اب قومے میں یہ امام مؤذن کو بلا رہے ہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب نماز فاسد ہو گئی، اب سب کی فاسد ہو گئی، اب مؤذن آگے آ بھی جائے گا تو نہیں ہے۔ تو جس رکن میں آپ کی نماز ٹوٹی ہے، سجدے میں ٹوٹی ہے، آپ اسی وقت کھڑے ہو جائیں، پیچھے سے مؤذن کو حرکت دیں، مؤذن سجدے سے اٹھے، آگے بڑھے 2 قدم چل کے، اور پھر اللہ اکبر بول کے سجدہ شروع کر لے، تو اس طرح ہوگا۔ اور اگر بہت زیادہ گچ پچ ہو گئی ہے، مؤذن نے آنے میں ڈیلے کر دیا، مؤذن گھبرا گیا، سمجھ ہی نہیں پایا، تو پھر امام صاحب کو چاہیے اعلان کر دیں کہ بھائی سب اپنی اپنی نمازیں توڑ دیں، میں وضو کر کے آؤں گا اور پھر ہم پڑھیں گے۔ وہ اس میں امام کی عزت ہمیشہ بڑھے گی۔ کبھی بھی کوئی، کچھ بدبخت ہوتے ہیں ایسے جو اس پہ بھی اعتراض کریں گے کہ یہ دیکھو یہ کیسے ہم کو پڑھا رہے ہیں، ہماری نماز ضائع کر دی، فلانا فلانا، لیکن 90% لوگ کہیں گے کہ یار یہ ہماری نمازوں سے مخلص ہیں اور ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ وضو ٹوٹنا تو ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ 3 قدم پہ نماز فاسد ہوتی ہے، تو 2 بڑے قدم لے کے اگر آپ اگلی صف میں آتے ہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی۔